شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد تحقیق کے خسر الذین خسارے میں ہیں الذین وہ لوگ کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ کی ملاقات کے جو منکر ہیں فرمایا وہ خسارے کے اندر ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آئے ان پر الساعہ قیامت بغتتاً اچانک، جب ان پر اچانک قیامت آ گئی تو قالوا وہ لوگ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے ہمارا افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر کہ جو ہم نے کمی کی، فیہا اس کے ماننے کے اندر، اس ماننے میں جو ہم نے کمی کی وہ اس پر افسوس کریں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ لوگ یحملون اٹھائیں گے اوزارہم اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، اپنی پیٹھوں پر وہ اپنے بوجھوں کو لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، الا سنو، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ فرمایا اگر اچانک قیامت ان پر آ گئی تو فرمایا کہ اس وقت ان کے پاس صرف حسرتیں رہ جائیں گی، جنہوں نے رب تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے پاس صرف یہ حسرت باقی رہ جائے گی کہ علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے جو کمی کی، ہم اس کے ماننے کے اندر ہم نے جو کمی کی اس پر بس افسوس رہے گا کہ ہم زمین کے اندر رب تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ لوگ اپنے پیٹھوں پر اپنے بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب مگر کھیل، واللہو، لہو صرف جی بہلانا، کھیل اور کود۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر وہ بہتر ہے، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل کود ہے، کھیل ہے اور صرف جی بہلانا ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی یہ تھوڑی سی ہے، جیسے انسان کی سارا دن وہ اپنے کام کاج کے اندر لگا رہتا ہے، اگر کوئی کھیل کے اندر لگے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ تھوڑی دیر کے لیے کھیلنا، اسی طرح فرمایا یہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے کے اندر، لیکن وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ بے شک وہ غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی، بعض کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کاذب، کاہن، بعض ساحر کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں سے بڑا رنج پہنچا، غمگین ہوئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ انہ لیحزنک الذی، بے شک غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ساتھ میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ، پس بے شک ان لوگوں نے، لا يُكَذِّبُونَكَ آپ کو نہیں جھٹلایا، آپ کو نہیں جھٹلایا،
ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان لوگوں نے پہلے صادق الامین کہہ دیا تھا، صادق بھی کہتے تھے، امین کے لقب سے بھی پکارتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ یقین رکھتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھوٹا کہتے، آپ تو سچے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ سچا ہے، سچ ہے، لیکن جو آپ دین لے کر آئے ہیں، جو آپ کتاب لے کر آئے ہیں، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے محبوب وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم بھی آیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بالفرض آپ کو صادق الامین پہلے کہہ چکے ہیں، اب اگر آپ کی تکذیب کریں تو آپ کی تکذیب نہیں کی، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے۔ ساتھ میں تسلی ارشاد فرمائی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے رسول، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیفیں دی گئیں، ان کی ایذاؤں پر انہوں نے اپنی تکلیفوں پر، اپنی ایذاؤں پر انہوں نے صبر کیا۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں ہے کوئی بھی بدلنے والا لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر سچ ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آئی آپ کے پاس من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبریں، وہ پہلے رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں، یعنی بعض رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ انہیں کیا کیا تکلیفیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبی جینا 950 سال کا زمانہ صرف تبلیغ کا زمانہ ہے، اس کے اندر کتنے مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سب کچھ سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر کبورہ کا معنی ہوتا ہے گراں گزرنا، طبیعت پر ایک چیز بھاری گزرنا، گراں گزرنا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور اگر ہو کبورہ گراں، اگر گراں گزرے، علیہ کا آپ پر، شاق گزرے آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، اگر وہ لوگ آپ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ کی طبیعت پر یہ کام بوجھل ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے ان کلمات کے اندر بھی، فرمایا اگر یہ آپ پر گراں گزرے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہوں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں، اگر آپ سے ہو سکے تو ان تبتغی نفقاً فی الارض، کہ آپ تلاش کریں نفقاً سرنگ فی الارض، زمین کے اندر، او سلمن، یا کوئی سلمن سیڑھی لگائیں، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، پس آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، اگر آپ یہ طاقت رکھتے ہوں۔ در حقیقت ان لوگوں کے مطالباتی معجزے تھے، یہ کہتے تھے ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، آسمان سے ایک بار کی کتاب آئے، اس کے اندر ہمارا نام ہو، اور ساتھ میں اور بھی طرح طرح کے انہوں نے معجزات کے مطالبے کر دیے۔ لیکن رب کائنات کی حکمت تھی کہ ہر کام اپنی حکمت سے اللہ کریم جل شانہ چلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ ان کے مطالبے کے مطابق معجزات ان کو دیے جائیں، اگر ان کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزات دیے جاتے تو پھر یہ اگر نہ مانتے تو پھر ان کا کام تمام ہو جاتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے خواہش مند تھے کہ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں اسی کے مطابق ان کو معجزہ دیا جائے، شاید کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن رب کائنات دل کی بات کو خوب جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر یہ بات شاق گزرے، یہ ان کا اعراض کرنا، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ، پھر اللہ کے علاوہ اور کون ہے کہ جو معجزات لے کر آئے؟ اللہ کے علاوہ کسی پر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی، کہ وہ زمین کے اندر سرنگ بنا کر وہاں سے کوئی معجزہ لے کر آئے، یا آسمانوں پر چڑھ کر وہاں سے کوئی معجزہ لے کر آئے، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جب چاہیں جو چاہیں معجزہ عطا فرمائیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، لیکن اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَهُمْ، ان کو جمع کر دیتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، یعنی سب کو اکٹھا کر دیتا ہدایت پر، لیکن رب تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہیں وہ ہدایت دیں اور جسے چاہیں ہدایت نہ دیں۔
فلا تکونن من الجاہلین، تو اے محبوب آپ بے خبر لوگوں میں سے نہ ہوں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سوائے اس کے نہیں، یستجیب مانتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگوں کا سننا ہے کہ جو ہدایت والا سننا ہے، جو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے پھر سنتے ہیں، اپنے کانوں کو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، صحیح طریقے سے سنتے ہیں، ماننے کی نیت سے سنتے ہیں۔ فرمایا یستجیب الذین، مانتے تو وہی لوگ ہیں، الذین یسمعون جو لوگ سنتے ہیں، والموتى اور مردہ، یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ان کو، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی اللہ کی طرف، یرجعون سب لوٹائے جائیں گے، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب والموتى یبعثہم اللہ، مردے، موتا مردہ، اس سے مراد جو مردہ دل ہیں، یعنی وہ سننا کہ جو ہدایت والا سننا وہ نہیں سنتے، اس سے مراد وہ ہے۔ والموتى یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا قیامت والے دن، اللہ اٹھائے گا ان مردوں کو، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ ہانکے جائیں گے، سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ لوگ کہنے لگے لولا کیوں نہیں، نزل نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیۃ من ربہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کیوں نہیں کوئی معجزہ اتارا گیا اس کے رب کی طرف سے؟ تو اے محبوب آپ انہیں یہ فرما دیجئے، ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے، بے شک اللہ وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نازل کر دے کوئی نشانی، اللہ کوئی بھی نشانی اتارنے پر وہ قادر ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن رب تعالیٰ نہیں اتارتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ان کے عناد اور سر پر ان کی ضد کی وجہ سے اگر رب تعالیٰ ان پر وہ نازل کر دیں، یہ پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے، پھر نہ ماننے کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوگا کہ وہ بالکل ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی بھی دابہ، کہا جاتا ہے جو چپائے زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور نہیں ہے چپاؤں میں سے، فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ جو اپنے پروں پر اڑتا ہے، جو پرندہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، جتنے بھی یہ جانور ہیں، جتنے بھی یہ پرندے ہیں، الا امم امثالکم، مگر یہ جماعتیں ہیں تمہاری طرح، جس طرح تم انسانوں کے خاندان ہیں، جس طرح تم انسانوں کے خاندان ہیں، تمہاری جماعتیں ہیں، تو فرمایا کہ ان کی بھی اسی طرح جماعتیں ہیں، ان کی بھی اسی طرح وہ قومیں ہیں، ان تمام پرندوں کی اور تمام جانوروں کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑا کتاب میں، من شیء کچھ بھی، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اس سے مراد تنبیہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں کو گروہ در گروہ بنایا، اسی طرح ہم نے پرندوں کو بھی گروہ در گروہ بنایا، جس طرح ہم انسانوں کا قیامت والے دن حساب کریں گے، پرندوں جانوروں کو بھی اسی طرح قیامت والے دن حساب کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ان جانوروں کا بھی بدلہ ہوگا۔ سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو اگر تکلیف پہنچائی ہے تو قیامت والے دن ان کا بھی بدلہ ہوگا۔ بدلے کے بعد پھر رب کائنات فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، خاک میں مل جاؤ، تو اس وقت کافر لوگ جو پھنسے ہوں گے اس وقت یہ خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج ہمیں بھی وہ مٹی کے اندر ملا دیا جاتا، ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ ان پرندوں کی، ان جانوروں کو بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑا کتاب میں کچھ بھی، سب کچھ لوح محفوظ کے اندر ہم نے لکھ رکھا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف یحشرون اٹھائے جائیں گے۔ والذین کذبوا، وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات وہ اندھیریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہے یضلل گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ، اور جسے چاہے یجعلہ علی صراط مستقیم بنا دے اس کو علی صراط مستقیم، صحیح رستے پر، اللہ اسے صحیح رستے پر ڈال دے، جسے چاہے اللہ وہ گمراہ کر دے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے ہر وقت رب تعالیٰ سے ہدایت والی زندگی مانگنی چاہیے، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہدایت والی زندگی نصیب فرمانا۔ قل ارأیتم ان آتاکم، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے، اب بتلائیے انہیں، قل ارأیتم، آپ ان کو فرما دیجئے، ارأیتم تم بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آئے تم پر قیامت،
اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تدعون، تم پکارو گے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تمہارے اوپر قیامت آ جائے یا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں کے اندر سچے ہو کہ ہمارے معبود سچے ہیں، ہمارے خدا یہ بتوں کے گھڑے، یہ ہمارے پتھروں کے ساتھ تراشے ہوئے جو پتھروں سے ہم نے تراش رکھے ہیں، یہ خدا ہیں ہمارے اور یہی ہمارے حاجت رواں ہیں، یہی مشکل کشاں ہیں، اگر تم ان دعووں کے اندر سچے ہو تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ، بلکہ اسی کو تدعوہ تم پکارو گے، اسی کو تم پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ دور کرے گا ما تدعون، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، ما جو تکلیف، تدعون تم پکارتے ہو اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے، اگر وہ اللہ چاہے جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس کو وہ دور کر دے۔ یعنی جب یہ کشتی کے اندر وہ جاتے، سفر کرتے، دریا میں پھنس جاتے تو اس وقت یہ اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، اس وقت یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارتے تھے۔ تو فرمایا فیکشف ما تدعون الیہ، اگر وہ اللہ چاہے جس پر، ما تدعون الیہ جس پر تم اسے پکارتے ہو، الیہ وہ انشاء اگر وہ اللہ چاہے تو اس تکلیف کو تم سے دور کر دے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ ما تشرکون جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جب تم مشکلات کے اندر پھنستے ہو اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو، پھر اللہ ہی تمہاری حاجت روائی کرتا ہے، اللہ ہی تمہیں مشکل سے نکالتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم شریکوں کو بھول جاؤ گے، اس وقت تو تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ فرمایا یہی حالت جب قیامت تم پر آئے گی اس وقت بھی تم اللہ ہی کو پکارو گے، جب اللہ کے علاوہ تم کسی اور معبود کو تم نہیں پکارو گے، اللہ ہی کی ذات اقدس کو پکارو گے، وہی رب تعالیٰ کی ذات تمہیں تکلیفوں سے دور کرنے والی ذات ہے۔ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جب تکلیف کے اندر تم رب تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان بھی لے کر آؤ۔